چلیں نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سامعین کرام، آج کل یہ بہت چل رہا ہے کچھ لوگوں کی طرف سے کہ جی علی مولا ہے، جب بھی وہ نام لیں گے کہیں گے مولا علی مولا علی مولا علی۔ ہم ان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ جو روایت پیش کر رہے ہو مولا علی کے لیے، اس کے الفاظ پر تو ذرا غور کرو۔ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، یہ جملہ کس نے کہا؟ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ من کنت مولاہ، مولا کا لفظ پہلے آپ اپنی ذات کے لیے استعمال کر رہے ہیں، تو آپ نے کبھی کہا کہ مولا رسول اللہ، مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مولا نبی اللہ، پھر علی کے ساتھ اس مولا کے لفظ کو خاص کیوں کر دیا؟ اور یہ تو حدیث تھی۔ آئیے قرآن کی طرف، 28واں پارہ سورہ تحریم کی آیت ہے جس میں رب تبارک و تعالی آیت نمبر 4 میں ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ۔ رب تبارک و تعالی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اللہ مولا ہے اس کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو کبھی آپ نے کہا کہ مولا اللہ، مولا رحمان، مولا رحیم، یہ مولا کے لفظ کو علی کے ساتھ کیوں خاص کر دیا؟ اس پر ذرا سا غور کریں۔ اور پھر آگے چلیے، وَجِبْرِيلُ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ، اللہ بھی اس کا مولا ہے، جبریل بھی اس کے مولا ہے۔ قرآن میں جبریل کی نسبت، مولا کی نسبت جبریل کے ساتھ کی گئی۔ کبھی آپ نے کہا کہ مولا جبریل آئے تھے وہی لے کے، مولا جبریل نے نبی سے یہ کہا، مولا جبریل نے نبی سے اس طور پر ملاقات کری، کبھی کہا آپ نے؟ یہ صرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مولا کا لفظ خاص کر دینا، یہ کیا دلیل ہے آپ کی؟ آپ تو اپنے ہی اصول کو توڑ رہے ہیں۔ اور پھر آگے چل کے فرمایا رب تبارک و تعالی نے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والے صالحین جتنے بھی ہیں سب کے سب مولا ہیں۔ اور مزید آگے فرمایا وَالْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے اس کے مولا ہیں۔ تو کبھی آپ نے کہا کہ جبریل مولا، میکائیل مولا، اسرائیل مولا، اسرافیل مولا؟ کبھی فرشتوں کا نام لیتے ہوئے مولا کا لفظ استعمال کیا؟ کیوں نہیں کرتے؟ بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مددگار کے طور پر مولا کا لفظ ان کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہ ہماری مدد کرنے والے ہیں، آپ کی مدد کرنے والے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لخت جگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بوقت شہادت مدد کیوں نہیں کر دی؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار، گھر والے جو بھی گئے ہوئے تھے، وہاں ان کی مدد کیوں نہیں کر دی؟ وہاں مولا کیوں نہیں بنے؟ ماننا پڑے گا کہ یہ مولا سے مراد مددگار نہیں، دوست ہیں، ساتھی ہیں۔ مولا کے کئی معنی آتے ہیں، اور آپ صرف مولا کو کہ یہ ہمارے مددگار ہیں، ان کو ہم پکاریں، اسی لیے کہتے ہیں یا علی مدد۔ کبھی نماز میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تو یا اللہ صرف تیری بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اور اتنے جلدی پلٹا کھا جاتے ہیں، دو رخا پن آ جاتا ہے ان کے اندر، اتنے جلدی یہ اپنے ہی دعوے کے جھوٹے بن جاتے ہیں۔ مسجد میں کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین،
باہر نکل کے کہہ رہے ہیں اٹھتے ہوئے چلتے پھرتے ہوئے یا علی مدد، یا فلاں مدد، یا فلاں مدد. یہ نہ قرآن کو مانتے ہیں، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اس طور پر مانتے ہیں جیسے رب نے ماننے کا حکم دیا ہے. تو پھر اسلام سے ایسے لوگوں کا تعلق ہے کیا؟ فیصلہ آپ کریں گے کہ ان کا اسلام سے تعلق ہے یا نہیں. اگر ہے تو کتنا اور کتنا نہیں، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. لیکن قرآن پر غور کریں، اللہ نے اپنی ذات کو بھی مولا کہا، جبرائیل کے لیے بھی مولا کا لفظ استعمال ہوا، اور مومنین صالحین کے لیے بھی مولا کا لفظ استعمال ہوا، اور فرشتوں کے لیے بھی مولا کا لفظ استعمال ہوا. ہم کدھر جا رہے ہیں اور رب تبارک و تعالی ہم کو کیا دعوت دے رہا ہے، کس طرف نشاندہی کی جا رہی ہے. میری تو دعا ہے ایسے بھٹکے ہوئے، ایسے گمراہ لوگوں کی اللہ تبارک و تعالی اصلاح فرما دے.